السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ہم نے جمعے گھر پہ ادا کی۔ حکومت کے کہنے پہ چلتے رہے اور حکومت ہمیں سمجھاتی رہی کہ آپ نے کس طرح اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہوا کہ ایک طبقے اور ایک ٹولے کے لیے آج راہیں کھول دی گئیں۔ ہماری مارکیٹوں کو کھولا گیا، ہمارے بازاروں کو کھولا گیا، ہمارے گھر والوں کو گھروں سے نکالا گیا کہ آؤ شاپنگ کر لو، ہم تمہیں ایس او پیز کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اس کو ایک سازش کے طور پہ استعمال کیا گیا ایک خاص طبقے کے نکلنے والے آج کے کل کے جلوسوں کے لیے۔ صبح جب یہ دیکھا کہ ہماری حکومت، سندھ حکومت کی طرف سے اجازت مل چکی ہے جلوس نکالنے کی، پولیس کھڑی ہو کے ان جلوسوں کو سیکیورٹی دے رہی ہے، اور یہ وہی حکومت ہے کہ جن کی حکمرانی میں مساجد کے اندر سے ائمہ کو اٹھا کے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے دینی معاملات کو محدود کیا، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بے عزت اور ذلیل ہوئے۔ اور تو اور بات یہ ہے کہ پہلے اسی ٹولے کے زیارات سے واپس آنے کی وجہ سے ہمارے ملک میں کورونا پھیلا، اور وجہ بنی ایک، ٹھیک ہے، ایک بات ہے، حقیقت ہے، اس سے کسی کو منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ اور آج اسی ٹولے کی وجہ سے ہم پھر زد میں ہیں اس بات کی کہ اگر بیچ میں کوئی ایک آدھا کرونا والا ہوا تو ہزاروں کو لگا کے جائے گا، اور وہ جو لگا کے جائے گا وہ ہزاروں لاکھوں میں پھیلیں گے، اور پھر ملک تباہی کا منہ دیکھے گا۔ تو اس لیے ایک ٹولے کی خدمت کرنے کے چکر میں اللہ جانے کون سی طاقتیں، اللہ جانے کس کے ایما پہ کام ہوتے ہیں، اللہ جانے ہمارے ملک کا نظام کس کے ہاتھ میں۔ ہمارے وفاق نے علماء سے مل کے بات کی، ایس او پیز بنائے، اس کے باوجود سندھ حکومت نہ مانی کہ مجھے فکر بہت زیادہ ہے، بھوک سے مرتے ہو تو مرو، پیاس سے مرتے ہو تو مرو۔ تھر کے اندر پیاس سے مر رہے ہیں، سندھ میں بھوک سے مر رہے ہیں، کتا کاٹے تو تمہیں ویکسین نہیں ملے گی لیکن کرونا سے نہیں مر رہے تھے۔ سارا وقت یہ بات کرتے رہے، اور آج جب کرونا عروج پر پہنچنے کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان میں کیسز کم نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی ہماری سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، جلوس نکال لو، جلوس نکالنے میں حرج نہیں ہے۔ اب جمعے کا دن آئے گا پھر بھاری لاک ڈاؤن کر دیں گے، اس کے بعد مزاحمت ہوگی، لوگ سر اٹھائیں گے، اور لازمی بات ہے، اٹھانا چاہیے، حق بنتا ہے ان کا، جب دوسروں کو اجازت ہے تو ان کو کیوں نہیں۔ عید کا دن آئے گا، عید کی نماز پہ پابندی لگائی جائے گی، تو عید کی نماز پہ پابندی لگ سکتی ہے، جمعے پہ لگ سکتی ہے، مساجد بند ہو سکتی ہیں، گھروں پہ نماز پڑھنے کا کہا جا سکتا ہے، تو مجلسیں کیوں بند نہیں ہو سکتی؟ اور کیا حکومت کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بند کر سکے؟ اگر نہیں ہے تو خدا را آپ حکومت چھوڑ دیں، آپ ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے اپنے سندھ صوبے کی اکثریت کو ناراض نہ کریں۔ اور ناراض کسی کو کرنا یا نہ کرنا ایک الگ بات ہے، وہ تو مسئلے والی بات ہی نہیں ہے۔ بات تو اصل یہ ہے کہ آپ چند لوگوں کی وجہ سے پورے سندھ کی عوام کو اسٹیک پہ نہ لائیں، پوری سندھ کی عوام میں وہ شورش پیدا نہ کریں کہ جو آپ کی صدا کی حکمرانی کو کھا جائے۔ کیوں لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت کے جذبات بھر رہے ہو؟ خدا را ایسا نہ کرو۔ میری اپنے سنی بھائیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اگرچہ یہ لوگ یہ بدبختی کر رہے ہیں، اگرچہ یہ لوگ یہ بد عقلی، بے عقلی نہیں، بد عقلی، بے عقلی تو ناسمجھی میں ہوتی ہے، اگرچہ یہ لوگ اپنی بد عقلی کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ عقل کا مظاہرہ کرو۔ معاشرہ کچھ بھی کہتا رہے، لوگ کچھ بھی سوچتے رہے، جہالت اپنے عروج پہ ہو، اس کے باوجود مسلمان سے اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جاہل کے مقابلے میں آ کے جہالت کرنے کے بجائے اپنے عقل کو استعمال کریں، اور جو ہمیں ترتیب اور طریقہ ہمارے علماء بتا رہے ہیں اسی کے مطابق چلتے رہیں۔ ایس او پیز کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ہماری عوام قیمتی ہے۔ ہم اس ملک میں اکثریت میں ہیں، اس اکثریت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کی فکر کر کے چلیں۔ اقلیت کا مجمع تو چاہتا ہے کہ ملک تباہ و برباد ہو جائے،
اقلیت کا مجمع تو چاہتا ہے کہ ہمارے مفادات ملتے رہیں اور ملک جائے بھاڑ میں، لیکن ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی، ہمیں اپنے ملک کے لیے، اس ملک کی بھلائی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے خود کو روک کے رکھنا پڑے گا۔ مجبوری ہے، اس مجبوری کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جاہل کے مقابلے میں طاقت کا اظہار عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ لوگ طیش میں خدا را نہ آئیے گا، لیکن حکومت سے پھر یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے دوسروں کو طیش میں لاؤ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی بد عقلی اور بے عقلی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔